فوج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف. فضائی زمینی سائبر الیکٹرانک وارفیئر خودکار نظام میں شامل, فضائی برتری, کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل. بمباری, سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے. پاکستان میں تیار ہتھیار اور ڈرونز دوست ملکوں سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. پاک افواج کی مشقیں جدید ٹیکنالوجی, تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ سازی کی صلاحیتوں کا مظہر ہے. سنتاس معاہدے پر بھارتی اقدامات کے خلاف امریکی جریدے کی پاکستانی موقف کی حمایت. دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں کشیدگی بڑھا دے گی. بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بھارت کا دولستی سٹیج منصوبہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. عالمی قوانین کے تحت بھارت پاکستان کو مغربی دریاؤں کا پانی دینے کا پابند ہے. احتجاج ضرور کریں, مگر اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں, چیزوں کو آگ نہیں لگاتے, لوگوں کی جانوں کا ضیاع نہیں ہوتا, تو پھر کر لیں, تو کسی کو اعتراض نہیں ہو. پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ میں آ کے کام کریں, عوام کی بہتری کے لیے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے وہ کیجئے, جو کہ اصل کام ہے جو پارلیمنٹیرینز کا. کوئی بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا, میں نہیں کر لوں, بیکاز یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. احتجاج پرامن ہو تو کوئی ممانعت نہیں. پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے. کسی کو بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی لاہور میں گفتگو. انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ناقابل برداشت ہے. اپوزیشن عوام کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں آئے. پاکستان کی معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید تک رہ گیا. دنیا وہ دیکھتی ہے جو ہم میڈیا پر دکھا رہے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی اسلام آباد میں گفتگو. کہا کہ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہی ہے. جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی, دوسرے صوبے بھی ایسی ہی کارکردگی دکھائیں. سائبر نائف کے علاج کی سہولت دنیا کے 11 ملکوں میں ہے. 100 بچوں سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت شخص ساتھی سمیت گرفتار. پولیس کو 6 سال سے چکمہ دے رہا تھا. کراچی میں ایسٹ انویسٹیگیشن 1 کی خفیہ اطلاع پر کارروائی. تحقیقاتی ٹیم نے ایک متاثرہ بچے کی نشاندہی پر ٹیپو سلطان میں چھاپہ مارا. مختلف کیسز میں ڈی این اے ایک ہی شخص کا ملا تھا. مرکزی ملزم منظور کالونی کا رہائشی پنکچر کا کام کرتا ہے. ملزم عدالت میں پیش, 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. شک ہے ملزم نے کئی بچوں کو بدفعلی کے بعد قتل کر دیا ہو. ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے. متاثرہ بچوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں. تفتیشی افسر کی عدالت سے استدعا. سندھ پنجاب بلوچستان میں ٹریفک حادثات. 23 افراد جاں بحق. سرگودھا میں شدید دھند کے باعث المناک سانحہ. منی ٹرک حادثے کا شکار. حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے خشک نہر میں جا گرا. 14 افراد جاں بحق, 9 زخمی. گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے اور مارا کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی. 10 افراد جان سے گئے, 40 زخمی. متاثرہ کوچ کراچی سے جیونی جا رہی تھی. ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری. سردی کی شدت میں اضافہ. اسکردو اور ملحقہ علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری. پہاڑی وادیاں دلکش, وادی نیلم, جاگرا ویلی, اڑنکیل, شونٹھر اور تاؤبٹ, اپر گریس اور ہلمت میں بھی برف گرنے کا سلسلہ شروع. چترال, کالام, ماہوڈنڈ اور مالم جبہ میں بھی ٹھنڈ کا راج. شمالی بلوچستان میں یخ بستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی. اور سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھارت نہ جانے پر مصر. آئی سی سی کا 2 رکنی وفد بنگلہ دیش پہنچ گیا. بورڈ سے ملاقات کے بعد بھارت کے سیکیورٹی انتظامات پر بات کرے گا. ذرائع کے مطابق آئی سی سی وفد بھارت جانے کے ممکنہ طریقہ کار اور متبادل انتظامات پر غور کرے گا. بنگلہ دیش کی جانب سے ابھی تک کسی حتمی فیصلے کی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے.